آج ان کا شواہد بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کا جواب بھی دیں گے۔ میں پریس کانفرنس کی ابتدا میں ایک بار پھر دہرانا چاہوں گا کہ کئی ہفتے گزر گئے ہیں، پاکستان کی عوام وہ سستی چینی ڈھونڈ رہی ہے جس کا وعدہ عمران خان صاحب نے کیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسی کمرے میں بیٹھ کر سندھ حکومت نے شوگر انکوائری کمیشن کی وہ رپورٹ کہ وہ نکات آپ کے سامنے ہائی لائٹ کیے تھے جو شو کرتے تھے کہ پاکستان میں چینی بحران شوگر ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے کیا، عمران خان صاحب کی کابینہ نے کیا، اور شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کی گزارش وزیر اعظم عمران خان صاحب کی منظوری کے ساتھ پیش کی گئی۔ ابھی تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی کہ کس طریقے سے انکوائری کمیشن کی رپورٹ میں جن وفاقی وزراء کا ذکر ہے، جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی جواب وفاقی حکومت کے ان چیمپئن وزراء کی جانب سے نہیں آیا۔ عوام گندم کے حوالے سے سوال پوچھ رہی ہے اور پاکستان کی عوام لوکسٹ کے حوالے سے جو موجودہ حکومت نے استحصال کیا ہے پاکستان کے فارمر کا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی تک اس حکومت کی خاص بات ہے کنفیوژن، لوکس کے معاملے پر بھی کنفیوژن کا شکار، اور ابھی تک ہمارے جو فارمر ہیں اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی خاطر خواہ کام ان لوگوں نے نہیں کیا۔ خان صاحب نے الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا۔ نہ 50 لاکھ گھر بنے، ایون کاغذ پر نہیں بنے، نہ 1 کروڑ نوکریاں ملی، بلکہ اب تو جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو فارغ کرنے کا، نکالنے کا سلسلہ سٹارٹ کر دیا انہوں نے۔ خان صاحب نے اپنے دوست زلفی بخاری کو، جن کا پتہ نہیں پاکستان سے کیا کنیکشن ہے، ان کی کیا خدمات ہیں پاکستان کی سیاست میں، ان کو تو معاون خصوصی کی نوکری دے دی عوام کو 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ دینے کے بعد، لیکن اس زلفی بخاری نے پی ٹی ڈی سی کے ملازمین سے روزگار چھیننا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ زلفی بخاری ہیں، جب ان سے کوئی سوال پوچھتا ہے کہ آپ بتانا چاہیں گے پاکستان میں ٹورزم کے لیے کوئی جگہ ہے، تو اس کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ وہ زلفی بخاری پہلے کووڈ کے حوالے سے بڑے بڑے اہم فیصلے کر رہا تھا، جس کا خمیازہ آج بھی قوم بھگت رہی ہے، اور اب لوگوں سے روزگار چھیننا شروع کر دیا۔ تو جہاں جہاں آپ نظر ڈالیں گے ان لوگوں کے پاس اپوزیشن کی جماعت جو سوال پوچھتی ہے یا پاکستان کی عوام جو سوال پوچھتی ہے، ان سوالات کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا، اور نہ جواب دینے کی کبھی یہ توفیق کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، لوگوں کے اوپر الزام لگانا، بھونڈے الزام لگانا، غلط بیانی کرنا، غلط پریس کانفرنسز کرنا، یا ایون فلور آف دا نیشنل اسمبلی پر آ کے غلط بیانی کرنا تاکہ آپ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں اور لوگوں کی بے حرمتی کر سکیں، لوگوں کی ڈیفیمیشن کر سکیں، یہ تمام وہ چیزیں کرتے ہیں۔ علی زیدی صاحب جو کہ بحری امور کے وزیر ہیں اور ماشاءاللہ جو کارکردگی رہی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ چیئرمین کے پی ٹی کا جو سکینڈل منظر عام پہ آیا، کئی ٹی وی پہ پروگرامز ہوئے، اس کے اوپر اخبارات میں خبر نشر کی گئی، کبھی ان سوالات کے حوالے سے علی زیدی صاحب جواب نہیں دیتے ہیں، اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ وہ ایل این جی کا اتنا بڑا سکینڈل ماضی میں کہا جاتا تھا، تو وہ ایل این جی ٹرمینل پورٹ قاسم میں بنا ہے۔ پورٹ قاسم جو ہے ان کی منسٹری کے انڈر آتا ہے،
کبھی اس کے بارے میں بھی پروکیورمنٹ پروسیس جس کے بارے میں ماضی میں آپ بڑے سوال اٹھاتے تھے، پچھلے 2 سال میں آپ نے کیا کیا، ذرا قوم اس کا بھی سوال آپ سے پوچھتی ہے. خیر، آپ سوال کا جواب دینے کے اہل ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کبھی کاغذات پڑھنے پر، حقائق پر مبنی بات کرنے پر بلیو نہیں کرتے. سب سے پہلے تو میں علی زیدی صاحب نے جو کل اپنی ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں ایک طرف انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر بھی الزامات لگائے، پی آئی اے کے حوالے سے بات کی، پی آئی کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے بات کی، سول ایویشن کے حوالے سے بات کی. اس حکومت کی خاص بات ہے کہ جس شخص کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے ہیں. ایویشن منسٹر آ کے بات کریں تو چلو سمجھ آتا ہے پی آئی اے کے لیے، سول ایویشن کے لیے. علی زیدی صاحب کا کیا تعلق ہے پی آئی اے سے، یہ منطق آج تک سمجھ نہیں آتی. اور یہ اس بات کو شو کرتی ہے کہ کس طریقے سے پی آئی اے کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے. اور جو لوگ اپنی پورٹس منسٹری نہیں چلا پائے وہ کہتے ہیں 6 مہینے میں ہم پی آئی اے بالکل ٹھیک کر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوچے سمجھے بغیر، بس وہ پریس کانفرنس کرنے کی جلدی ہوتی ہے ان لوگوں کو کہ کون جلدی ٹویٹر پہ آ جائے، کون پہلے بریکنگ نیوز بنا دے. تو ایک وزیر نے پہلے کوئی بیان دے دیا جس کا خمیازہ آج پاکستانی قوم بھگت رہی ہے کہ وہ پی آئی اے کا جہاز جو کہ پاکستان کا فخر ہے، جس پہ پاکستان کا سبز ہلالی پرچم ہے، اس پی آئی اے کو مختلف ممالک میں جگ ہسائی کا سامنا ہے. اب ہمارے پائلٹس جن کو، یا ایویشن ایکسپرٹس جن کو عزت کی نگاہ سے دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ نہ صرف پی آئی اے میں کام کریں بلکہ مختلف ایئر لائنز میں اور ایویشن اتھارٹیز میں کام کریں، آج ان کے اوپر بھی انہوں نے سوالیہ نشان کھڑا کر دیا. اور جب صحافی آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ وہی کہ ہم 6 مہینے میں ٹھیک کر دیں گے، 1 سال میں ٹھیک کر دیں گے، جسے آج بھی یہ حکومت میں نہیں ہے. چیزوں کو بیڑا غرق کر دیا ہے، تباہ کر دیا انہوں نے. لیکن نہیں، 6 مہینے بعد ہم کریں گے، 1 سال بعد ہم کریں گے، بس ہم کریں گے. کر کیا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. کس کا روزولٹ ہوٹل میں انٹرسٹ ہے کوئی بات نہیں کرے گا. کون کون ڈوئل نیشنل ہے ان کی کابینہ میں اس کے اوپر بات نہیں کی جائے گی. وزیر اعظم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ معاون خصوصی ہو، میرے مشیران ہو، وہ بھی اپنے اب ڈکلیریشن جمع کریں گے. آج تک قوم کو وہ چیز نظر نہیں آئی. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے یہ اہم فیصلے کون لوگ کر رہے ہیں، ان کی کیا الیجینس ہے، کیا لائلٹی ہے ریاست پاکستان کے ساتھ یا پاکستان کی عوام کے ساتھ. ان سوالات کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. لیکن فلور آف دا نیشنل اسمبلی پر الزام لگاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین پہ، بھونڈا الزام، ایسے ہاتھ یوں کر کے کہ 4 لاکھ روپے ٹیکس جمع کرایا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. غلط بیانی کرتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے ٹیکس ریٹرنز، اپنے تمام اثاثے 2018 میں جب پہلی بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تو تمام اثاثے ان کے ڈکلیئر کیے گئے. کتنا ٹیکس پے کیا وہ ڈکلیئر کیا گیا. اور اس ٹیکس میں صرف انکم ٹیکس نہیں، ملینز کی جو ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا. لیکن علی زیدی صاحب کو وہ بات نظر آئی، انہوں نے کہا جی 4-4.5 لاکھ روپے انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے. علی زیدی صاحب کاغذات کا مطالعہ اگر کرتے تو آپ کو نظر آتا کہ 40 لاکھ روپے ایگریکلچر انکم ٹیکس بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جمع کرایا. ریکارڈ پر ہیں یہ تمام کاغذات. اور سوال وہ پوچھ رہا ہے جس نے اپنے ٹیکس ریٹرنز میں غالباً 2016 میں ٹیکس جمع ہی نہیں کرایا. 2017-18 میں الیکشن لڑنے سے پہلے کچھ کاغذات انہوں نے کمپلائنس کے لیے شو کیا، غالباً کوئی 3-3.5 لاکھ روپے ٹوٹل ٹیکس علی زیدی صاحب نے جمع کرایا ہے. اپنا کردار نہیں بتائیں گے، لیکن ہاں جو شخص ایمانداری کے ساتھ پاکستان کی عوام کا حق ادا کر رہا ہے،
پاکستان کے عوام کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے. اس ناکام نکمی انکمپیٹنٹ گورنمنٹ کی غلط پالیسیز کو اجاگر کرتا ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے, تاکہ پاکستان کی عوام کو ریلیف مل سکے. تم اس کے اوپر بھونڈے بے بنیاد الزام لگاتے ہو. تو علی دیدی صاحب, ریکارڈ کی درستگی کے لیے آپ چاہیں گے کاغذات میں آپ کو بھجوا دوں گا, الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہے, آپ چیک کر سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آپ کی طرح 2016 میں نیل ٹیکس نہیں جمع کرایا. 40 لاکھ روپے ایگریکلچرل انکم ٹیکس جمع کرایا. تمام چیزیں ڈکلیئرڈ ہیں, تمام اثاثے ان کے ڈکلیئر ہیں. کچھ سوالات کا جواب اپنے حوالے سے اور اپنے چیئرمین, اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بھی حوالے سے دیں. جو اثاثے بنی گالہ کے حوالے سے اور باقی تمام چیزیں, اس پہ میں بھی نہیں جانا چاہوں گا.